اردو نیوز بلیٹن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں کشمیر اسٹیل ٹربو TMT اور ٹیکنیسول انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانسڈ کمپیوٹر ٹیکنالوجی بارہمولہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن پر اردو خبرنامہ اور میں ہوں آپ کا میزبان فیصل بٹ۔ آج کا تازہ خبرنامہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ جنوبی ضلع اننت ناگ میں فورسز کے ہاتھوں جنگجو جاں بحق۔ جموں و کشمیر میں کورونا وائرس سے 8 اموات، 657 مثبت، مالکین کی تعداد 1366۔ رواں ماہ میں اب تک 13 جنگجو جاں بحق، 2 گرفتار IGP کشمیر۔ پامپورہ میں لشکر جنگجو کا کارکن گرفتار۔ اور بارہمولہ میں آج نجی اسکولوں کے طلباء کے والدین نے پرائیویٹ اسکول انتظامیہ کے خلاف ناراضگی کا اظہار کیا۔ اب ان خبروں کی تفصیل۔ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے کوکرناگ لرنو علاقے میں ہفتے کی صبح جنگجوؤں اور سیکورٹی فورسز کے مابین فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، جس میں ایک جنگجو کے جاں بحق ہونے کی اطلاع ہے۔ ایک عہدیدار نے بتایا کہ پولیس فوج کے 19 RR اور CRPF کی مشترکہ ٹیم نے علاقے میں جنگجوؤں کی موجودگی کی اطلاع پر کارڈن اور سرچ آپریشن شروع کیا۔ انہوں نے بتایا کہ جب فورسز کی مشترکہ ٹیم مشتبہ مقام کی طرف پہنچی تو چھپے ہوئے جنگجوؤں نے ان پر فائرنگ کر دی ہے، جس پر سیکورٹی فورسز نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے فائرنگ کی اور تصادم شروع ہوا ہے۔ اس دوران ایک جنگجو کے جاں بحق ہونے کی خبر ہوئی ہے۔ سیکورٹی فورسز نے ایک AK-47 رائفل، 3 میگزین اور ایک ہینڈ گرنیڈ برآمد کیا ہے۔ سیکورٹی فورسز علاقے میں سرچ آپریشن چلا رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق علاقے میں 2 سے 3 جنگجوؤں کے چھپے ہونے کی اطلاع پر پولیس سرچ آپریشن کر رہی ہے۔ وہیں جموں و کشمیر میں مزید 8 افراد کورونا وائرس سے فوت ہو گئے ہیں۔ مالکین کی مجموعی تعداد 1366 تک پہنچ گئی ہے، جن میں سے 450 جموں جبکہ 916 کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں و کشمیر میں 8 افراد کورونا وائرس سے فوت ہو گئے ہیں۔ مالکین میں سے 3 کشمیر جبکہ 5 جموں صوبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے جاری کیے گئے میڈیا بلیٹن میں بتایا گیا ہے کہ نوول کورونا وائرس کے 86,754 معاملات سامنے آئے ہیں، جن میں سے 8,909 سرگرم معاملات ہیں۔ اب تک 76,479 افراد صحت مند ہوئے ہیں۔ جموں و کشمیر میں کورونا وائرس سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 1,366 تک پہنچ گئی ہے، جن میں سے 916 کا تعلق کشمیر صوبے سے ہیں اور 450 کا تعلق جموں صوبے سے ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس وجے کمار نے ہفتے کو کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں غیر مقامی جنگجوؤں پر توجہ مرکوز کر کے انہیں ڈھونڈ نکالا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ رواں ماہ اکتوبر میں ابھی تک 13 جنگجوؤں کو جاں بحق کیا گیا ہے، جن میں سے 4 غیر مقامی تھے۔ وجے کمار کے مطابق گزشتہ 15 دنوں میں 2 جنگجوؤں کو الگ الگ آپریشنوں کے دوران زندہ پکڑا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سری نگر میں حال ہی میں لشکر کا ایک نیٹ ورک فاش کر کے جنگجوؤں کے 6 کارکنوں کو پکڑا گیا ہے، جس سے ہائی وے پر حالی حملوں کی گتی سلجھا گئی۔ خبرنامے میں وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ وقفے کے بعد آپ سے ہوگی پھر ملاقات۔ ملک کس تعمیر سے ترقی مز اشتراک تہندس پرت قدمس پہ تہند ہم سفر کشمیر ٹربو TMT سری، چاہے بنیلیتن یا طوفان، محفوظ روزیو تھی تو تہند مکان پان نو تہند پنن کشمیر ٹربو TMT سری، ٹرسٹ اینڈ ریلائبلٹی۔ یورپین سٹائل فرنیچر دنیا میں ہر کسی کا دل جیتنے کے بعد اب وادی کشمیر میں پہلا 3D شو روم ہیٹل فرنیچر، جس میں کوئی کیل نہیں اور جرمن لکڑی میں اٹالین فنیشنگ سے تیار کیا ہوا فرنیچر۔ وزٹ ہیٹل فرنیچر، ڈاکٹر باغ نوگام بائی پاس ٹو نٹی پورہ روڈ، سری نگر۔ فون نمبر 9149494043 01943518181۔
वक्फे के बाद आपका फिर से एक बार खैर मकदम है। वही पुलिस ने हफ्ते को दावा किया है कि इन्होंने पामपुरा इलाके में लश्कर तैयबा से वाबस्ता जंगजू के एक कारकुन को गिरफ्तार कर लिया है। एक बयान में पुलिस ने कहा है कि फोर्सेस ने पामपुरा में जंगजू के एक ऐसे कारकुन की गिरफ्तारी अमल में लाई जो सरगर्म जंगजू को पनाह देने और इनके हथियार पामपुरा, काकपुरा और खीव इलाके में लेने और ले जाने में मुलव्वस है। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा की शिनाख्त हारिश शरीफ रथर साकिन जाफरान कॉलोनी पामपुरा के तौर करते हुए कहा है कि इसके कब्जे से कबल एतराज़ मऊद बरामद किया गया है। पुलिस ने कहा है कि इस सिलसिले में पामपुरा थाने ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। मजीद आगे बढ़ते हैं। ज़िला बारामूला में आज निजी स्कूल के तलबा के वालिदीन ने प्राइवेट स्कूल इंतजामिया के खिलाफ नाराज़गी का इजहार किया है। इन वालिदीन का कहना था कि स्कूल इंतजामिया इनसे एडमिशन फ़ीस की मांग कर रहे हैं, जबकि मौजूदा सरकार ने तमाम तर निजी स्कूलों को हिदायत दी और एक हुक्मनामा भी जारी किया गया जिसमें वाज़ही अल्फाज में लिखा गया है कि किसी भी निजी स्कूल को एडमिशन फ़ीस लेने की इजाज़त नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद हमसे मुँह मांगी रकम वसूल की जाती है। इनमें से कई सारे वालिदीन का कहना था कि जहां 5 अगस्त के बाद जम्मू व कश्मीर में तमाम तालीमी इदारे बंद रहे, तो वही इन हालात में भी कई निजी स्कूलों ने हमसे कभी ट्यूशन फ़ीस तो कभी गाड़ियों का किराया वसूल किया। पेश है इस हवाले से कश्मीर ग्राउंड डेस्क की ये खास रिपोर्ट। ज़िला बारामूला में आज निजी स्कूलों के तलबा के वालिदीन ने प्राइवेट स्कूल इंतज़ामिया के खिलाफ नाराज़गी का इजहार किया। इन वालिदीन का कहना था कि स्कूल इंतज़ामिया इनसे एडमिशन फ़ीस की मांग कर रहा है, जबकि मौजूदा सरकार ने तमाम तर निजी स्कूलों को हिदायत दी और एक हुक्मनामा भी जारी किया गया जिसमें वाज़ेह अल्फाज में लिखा गया है कि किसी भी निजी स्कूल को एडमिशन फ़ीस लेने की इजाज़त नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद हमसे मुँह मांगी रकम वसूल की जाती है। लेकिन ये यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं एडमिशन फीस का। एडमिशन फी डिमांड कर रहे हैं? जी सर। अब ये बोल रहे हैं ये एनुअल चार्जेस हैं, लेकिन एनुअल चार्जेस हम 15,000 नहीं दे सकते हैं। ये बोल रहे हैं, अब उन्होंने कन्वर्ट किया है इस फीस को। 2 साल के लिए एडवांस दे दो, 15,000 वो 30,000 बनता है, वो भर दो तो हम एडमिशन देंगे। अब हमें एक चीज़ का डर है, आज इन्होंने लास्ट डेट रखी है इन्होंने इधर, तो कल अगर हम फिर आएंगे ये डिनाई नहीं करेंगे। आज लास्ट डेट रखी है? जी उन्होंने लास्ट डेट रखी है। इनमें से कई सारे वालिदीन का कहना था कि जहां 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर में तमाम तालीमी इदारे बंद रहे, तो वही इन हालात में भी कई निजी स्कूलों ने हमसे कभी ट्यूशन फ़ीस तो कभी गाड़ियों का किराया वसूल किया। एक और वालिदीन का कहना था कि वादी में गुज़श्ता 1 साल से जो हालात बने, इसकी वजह से यहाँ के काफ़ी सारे लोग बेरोज़गार हो गए और इस बीच बच्चों की पढ़ाई को लेकर वालिदीन काफ़ी परेशान रहे, लेकिन सरकार के इस फैसले की वजह से हमने कुछ देर तक राहत महसूस की। मगर आज जब हम अपने बच्चों के दाखिले के लिए स्कूल इंतज़ामिया से रब्ता करते हैं तो वहाँ सरकारी हुक्मनामों की कोई पासदारी नहीं होती है। सर जब हम आज आए यहाँ, जब हमने पहले फॉर्म लिया तो इन्होंने बताया कि ये एडमिशन फ़ी है, तो इस वक्त ये बोल रहे हैं कि नहीं ये एनुअल फ़ी है। अब ये एनुअल फ़ी के नाम पे यहाँ पे एडमिशन फ़ी ले रहे हैं, जो कि मतलब अच्छी तरह से ये वायलेशन कर रहे हैं, ऑर्डर्स की, गवर्नमेंट ऑर्डर्स की वायलेशन कर रहे हैं सर। जी सर, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, स्कूल के खिलाफ कानूनी, अगर ये वायलेशन कर रहे हैं तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आपको तो पता ही है पेंडेमिक चल रहा है पिछले 6-7 महीने से, आपको तो पता ही है लोगों के हालात कैसे हैं। इसी गरज से गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला था कि अभी एडमिशन फीस नहीं लेना है स्कूल वालों को। अब ये एडमिशन फी के नाम पे एनुअल फीस ले रहे हैं, वो भी ईयरली 15,000 ले रहे हैं, जो कि वो भी LKG के बच्चे का, जो कि टोटली वायलेशन है ऑर्डर्स की। बल्कि इनके खिलाफ फैसले लिए जाते हैं। इन वालिदीन ने इंतज़ामिया से गुजारिश की है कि इस मसले की तरफ संजीदगी से गौर करे ताकि हमें बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब ना हो। बारामूला से आशिक मीर और आबिद खान के साथ आरिफ भट्ट की कश्मीर क्राउन के लिए ये खास रिपोर्ट। एडमिशन फीस एडमिशन फीस 2 ؤرین ہُنٛد फीस پتہٕ ییٚلہِ عملی چھِ وٕچھان یہِ چھُ آسان ایڈمِشن فیٖس اصل کتھ چھِنہٕ یِم اَسہِ وَنان کِہیٖنۍ یِمو کٔرۍ پریشان تمام لوٗکھ کٔرۍ یِمو پریشان اگر سنجو سکوٗلن کوٚر ایڈمِشن فیٖس معاف یِم کیٛازِ کرن نہٕ فیٖس اگر گورمنٹٕچ چھِ یہِ گورمنٹ چھُ وَنان یہِ چھُ معاف یِم کیٛازِ کرن نہٕ یہِ معاف یہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ أسۍ گٔے تور یِم چھِ وَنان دَپان چھِ أسۍ ہسا وٕچھو ییٚتی وَنان چھِنہٕ اصل کتھ کِہیٖنۍ
ونان اَسہِ نِش چھنہٕ آرڈٲرٕز کِہیٖنۍ اَسہِ نِش چھُنہٕ کیٛاہتٲنۍ کِہیٖنۍ مگر اَصٕل کَتھ چھِنہٕ وَنان یِم کِہیٖنۍ یِم چھِ پیرَنٹَن کَران پریشان سٲری بیٖٹھۍ یِم ژوٗرِ یِم چھِنہٕ میٖڈیاہَس برونٛہہ کَنہِ تہِ یِوان کِہیٖنۍ سون مُطالبہٕ چھُ یہِ کَتھ اگر گورمٮ۪نٛٹَن اَتھ کوٚر کہِ یہِ کٔرِو سا معاف یِم کیٛازِ کَرن نہٕ معاف أسۍ چھِ یی وَنان ڈی سی صٲبَس چھِ أسۍ کَران گُزٲرِش کہ آت ہی کا ایکشن. ادھر شری نگر کی پریس کالونی میں میڈیکل اسسٹنٹ یونین سے وابستہ درجنوں افراد نے احتجاج کیا ہے. احتجاج کر رہے افراد کا کہنا تھا کہ سرکار جلد از جلد جموں کشمیر میں فارمیسسٹ ایکٹ کو لاگو کرے. سینٹرل فارمیسی ایکٹ کو لاگو کرو, لاگو کرو. سینٹرل فارمیسی ایکٹ کو لاگو کرو, لاگو کرو. We want justice. We want justice کو بحال کرو. رجسٹریشن کو بحال کرو. We want justice. We want justice. ریزن یہ ہے جو کہ گریجویٹس ہیں جموں کشمیر میں ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, ان کو کسی پوسٹس کے لیے ایلیجبل نہیں رکھا گیا ہے. لیکن سینٹرل فارمیسی ایکٹ کی وجہ جو یہاں پہ امپلیمنٹ ریسنٹ جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایجوکیشن ریگولیشنز کے ساتھ ہونے چاہیے اور خالی انہی کو لائسنس, ریٹیل لائسنس اور یہ پوسٹس اور ملنی چاہیے, رجسٹریشن ملنی چاہیے جو ایلیجبل ہے ایز پر سینٹرل فارمیسی ایکٹ. اس میں کوئی ڈائلوشن نہیں ہونی چاہیے اور ڈیزائرڈ کوالیفیکیشن خالی ہونی چاہیے اس میں. اور جو ہم یہاں پہ جو گریجویٹس ہے یہ بیکار بیٹھے ہیں, ان کے لیے پوسٹس نہیں ہیں, ہمیں ایلیجبل قرار نہیں دیا جاتا تھا لیول پہ. اور ڈرگ انسپیکٹر پوسٹس بلاک لیول تحصیل لیول پہ ہونے چاہیے اور جو رجسٹریشن اور ریٹیل لائسنس خالی انہی کو ملنی چاہیے جو کوالیفائڈ پیپل ہو. ادھر مغل پورہ کپوارہ مقام پر اس وقت ایک سڑک حادثہ پیش آیا جب کرالپورہ سے ہندواڑہ کی طرف آ رہی ایمبولینس گاڑی کو مغل پورہ مقام پر ایمبولینس گاڑی اور ماروتی کار کے درمیان ٹکر ہوئی, جس دوران 3 افراد زخمی ہو گئے جنہیں علاج معالجہ کے لیے نزدیکی اسپتال منتقل کیا گیا, جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. آج کے اردو خبر نامے میں اتنا ہی. اپنے میزبان فیصل بٹ, ایڈیٹر صوفی سجاد کو دیجیے اجازت اس وعدے کے ساتھ ہم کرتے ہیں عوام کی بات اور کہتے ہیں سچ ذمہ داری کے ساتھ. اللہ حافظ. اردو نیوز بلیٹن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں کشمیر اسٹیل ٹربو TMT اور ٹیکنیسول انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانسڈ کمپیوٹر ٹیکنالوجی بارامولہ. بارامولہ میں ریڈی میڈ گارمنٹس کی دنیا میں جانا و پہچانا نام ایمز گارمنٹس ہول سیل ڈیلرز اینڈ سپلائرز. ہمارے یہاں ہر طرح کے ریڈی میڈ گارمنٹس ہول سیل قیمتوں میں دستیاب ہے. بارامولہ قصبے میں واحد اور منفرد ہول سیل دکان جہاں پر اعلیٰ معیار کے جینٹس گارمنٹس ہول سیل قیمتوں پر آپ حاصل کر سکتے ہیں. ملبوسات سے وابستہ تاجر ہمارے یہاں سے ہر طرح کی ریڈی میڈ گارمنٹس عمدہ قیمتوں میں حاصل کر سکتے ہیں. اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیے. ہمارا پتہ ہے ایمز گارمنٹ متصل لالا کمپلیکس فرسٹ فلور PWD روڈ بارامولہ. رابطے کے لیے ڈائل کریں 7006049296 7006951006 9906424521.